بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیڈرشپ۔ اس ٹاپک کو ہم نے کیوں چنا؟ کیونکہ اسپیسیفکلی ہماری سوسائٹی میں، اور اگر براڈ سینس میں لیں تو ہمارے پورے ملک کو، ہماری قوم کو ایک اچھے لیڈر کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اور اللہ نے ہمارے اس خطے کو جس طرح سے مالا مال کیا ہے قدرتی وسائل سے، اور ایک اکنامکس کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اگر ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کے میجر فیکٹرز کو لے لیں تو ان میں سے ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے نیچرل ریسورسز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ہیومن ریسورسز۔ الحمدللہ پاکستان میں نہ ہیومن ریسورسز کی کمی ہے نہ نیچرل ریسورسز کی کمی ہے، لیکن پھر بھی 75 سال آزادی کے بعد بھی ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں، ہماری نیشن ابھی تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی کسی بھی حوالے سے، ایون ہم نیشنل لیول کی اپنی ڈیسیجن میکنگ میں بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، اور اس کے لیے بھی ہمیں بہت سے اور ممالک کی طرف سے باقاعدہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، اور اس ڈکٹیشن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم اس ڈکٹیشن کو فالو نہ کریں ہمارے بہت سے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اکنامک کرائسس کا کریٹ کیا جاتا ہے۔ جب تک ہم اپنے ریسورسز کو ایفیکٹیولی یوٹیلائز نہیں کریں گے تب تک اس پرابلم کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کو لیں اور اس ٹاپک کو دونوں اینگل سے ہم ٹچ کریں، اور دونوں اینگل سے ہم اس پہ بات کریں، جو کہ ریسنٹ جو ریسرچز ہیں لیڈرشپ پہ اس کا، اور جو قرآنک ریفرنسز ہیں اور قرآن پاک میں جو لیڈرشپ کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے ان کی طرف ہم تھوڑے سے کچھ ریفرنسز وہاں سے بھی لیں۔ قرآن پاک کو اللہ نے یہ ایک عظیم کریکٹرسٹک وہ دیا ہوا ہے، ایک عظیم خصوصیت ہے اس کتاب کی، اس کو جس اینک سے آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کو وہی کتاب لگے گی، یعنی اگر اس کو لیڈرشپ کی اینک سے دیکھیں گے تو یہ لیڈرشپ کی کتاب ہے، اگر سائیکالوجی کی اینک سے پڑھیں گے تو یہ سائیکالوجی کی کتاب ہے، اگر اس کو سائنس کی اینک سے پڑھیں گے تو یہ سائنس کی کتاب ہے۔ یہاں پہ چونکہ میرا ٹاپک لیڈرشپ ہے اس لیے میں فوکس لیڈرشپ پہ کروں گا، اور قرآن پاک میں لیڈرشپ کے حوالے سے اتنے ریفرنس اور اتنا ورک ہے جتنا میں نے خود لیڈرشپ کو پڑھا ہے، اور الحمدللہ 8-10 سال میں نے مختلف یونیورسٹیز میں اس کو ایک سبجیکٹ پڑھایا ہے، تو جتنی میری اسٹڈی ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے ایک آیت کے برابر بھی ابھی تک لیڈرشپ پہ ریسرچز نہیں ہوئی، اور میں نے بہت سے آتھرز کو جو کہ غیر مسلم آتھرز ہیں، اورینٹلسٹس کو، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ریسرچز کے لیے استفادہ کرتے ہیں قرآن پاک سے، کیونکہ جب میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں اور پھر یہاں پہ قرآن پاک کو پڑھتا ہوں تو یہ چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بیسک کنسیپٹ تو 1450 سال پہلے قرآن پاک نے دیا ہے، اور آج یہ بندہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے یہ ریسرچ کر کے اس چیز کو ڈسکور کیا ہے، اور میری لیڈرشپ پہ یہ ریسرچز ہیں اور اس کی فائنڈنگز یہ ہیں، تو یہ تو ایکچولی قرآن پاک نے 1450 سال پہلے کوٹ کیا ہے۔ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف قرآن پاک پہ بھی فوکس کر لیں اور باہر کے جو باقی کا لیڈرشپ کا جو ریسرچ ورک ہے اس کو اگنور بھی کر دیں تو میرے خیال میں ہمیں بہت وسیع ٹائم چاہیے ہوگا اور کئی سیشن چاہیے ہوں گے، جو قرآن پاک نے الحمدللہ جو لیڈرشپ پہ ہمیں جو ریفرنسز دیے، اللہ کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہیں لیڈرشپ کے لیے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ سب کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور دوسرے پارے کے آخری صفحات میں یہ کوٹ ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں۔ میں اس کی تمہید میں نہیں جاؤں گا، میرا ٹائم بہت کم ہے، تو میں ڈائریکٹ بات پہ آ رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ لیڈر ہے کون
اور جب لیڈر کا چناؤ ہوتا ہے تو وہ کن کریکٹرسٹکس کو لے کر ہم لیڈر کا چناؤ کریں. ان کریکٹرسٹکس کو قرآن پاک بالکل شروع میں، یہ دوسرا چیپٹر ہے قرآن پاک کا، اور دوسرے چیپٹر میں ہی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. اور اس سے بھی بہت پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ایک لیڈرشپ کے ہی ریفرنسز میں وہ باتیں آ رہی ہیں. وہ آگے ہماری ڈسکشن میں وہ چیزیں آئیں گی. تو یہاں پہ ایک کرائٹیرین دیا جا رہا ہے کہ آپ جب لیڈر کا چناؤ کریں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں. اور جب ان بنی اسرائیل کا جو میں نے عرض کی کہ اس قبیلے کو، اور یہ جالوت اور طالوت، جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے بڑا ہی وہ جو ہے ظلم کرتا تھا اس ایریا پہ، ان لوگوں پہ، اپنی رعایا پہ، اور اس سے بنی اسرائیل بہت تنگ تھے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اپنے نبی کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لیڈر عطا فرمائیں. جیسے میں نے عرض کی کہ پاکستان میں ایک لیڈر کی بہت کمی ہے، ہماری قوم کو ایک اچھا لیڈر چاہیے. الحمدللہ یہاں پہ وسائل کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ ویژن کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ محنت کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ قربانیوں کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اچھے لیڈر کی ہے، ایک ویژنری لیڈر کی ہے، ایک ایماندار جو کہ کرپٹ نہ ہو اس لیڈر کی ہے، اور جو سمجھنے والا ہو اس لیڈر کی ہمارے پاس کمی ہے. تو وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ نے طالوت کو آپ پہ بادشاہ مقرر کر دیا. وہاں جیسے آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ چیز چلتی ہے کہ بڑے بڑے جاگیردار اور دولت مند اور یہ لوگ فوراً کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہمارا حق بنتا ہے اس پہ، لیڈرشپ پہ اور اس بادشاہی پہ. اور وہ جو ہے کیسے وہ کرائٹیریا بیان کر رہے ہیں کہ ہم دولت مند ہیں، ہم سردار ہیں اپنی قوم کے، اپنے قبائل کے، اور ایک عام بندہ اٹھ کر وہ اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بادشاہ ہوگا، طالوت بادشاہ ہوگا. اس کے پاس تو نہ جاگیریں ہیں، اس کے پاس تو نہ مال و دولت ہے، کس طرح سے وہ ہمارا بادشاہ بنے گا؟ تو وہاں پہ رد آ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو آپ کا کنسیپٹ ہے، جو آپ کی سوچ ہے لیڈر کے لیے، یہ کرائٹیرین نہیں ہے لیڈر کے چناؤ کا، لیڈر کو چننے کا. اور جو اس کا کنسیپٹ ہے کہ لیڈر کیسے بنے گا اور کس اس پہ کرائٹیرین پہ لیڈر نے جو ہے وہ آپ کو لیڈ کرنا ہے، وہ تا قیامت اللہ نے ڈرا کر دیا یہاں پہ. اور وہ کنسیپٹ کیا ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم. سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں چن رہا ہوں، میری طرف سے اس کا چناؤ ہو رہا ہے. طالوت کا چناؤ ایز لیڈر، ایز بادشاہ، وہ میں اس کا چناؤ کر رہا ہوں. یہ ہم اپنی بات میں آگے جب ہم بات کریں گے تو اس میں تھوڑی سی جو تھیریز ہیں لیڈرشپ کی اس کا ایک تھوڑا سا مختصر سا اختصار کے ساتھ میں اس میں ٹچ دوں گا. تو اس میں یہ بات آئے گی کہ ایک تو اللہ کی طرف سے جو اس کا چناؤ ہے پہلی چیز، اور جو فزیکل جو چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں اس میں پھر اللہ نے دو چیزیں ڈرا کی، دو کرائٹیرین دیے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میں نے وسعت بخشی ہے، کس چیز میں؟ جسامت میں اور علم میں. ان کا علم، ان کا ویژن، ان کی سوچ یہ آپ سب سے زیادہ ہے، آپ سب سے بہتر ہے، اس لیے اس کو لیڈر چنا جا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. اور جسمانی طور پہ بھی وہ بہت قوی ہیں اور اٹریکٹیو پرسنالٹی کے حامل ہیں، جاذب نظر ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو لیڈر چنا جا رہا ہے. تو پہلی چیز جو قرآن پاک نے یہاں پہ ڈرا کی وہ ہے علم. علم کسی کے پاس ہوگا تو تبھی وہ ویژنری بنے گا. جب اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے، اس کے پاس تجربات نہیں ہے، اس نے دنیا کو نہیں دیکھا، اس نے باقی اقوام کو نہیں دیکھا، اس نے ریولوشنر پروسیس کو نہیں دیکھا کہ کہاں کہاں پہ کیسی کیسی ریولوشنز آئی ہوئی ہیں اور پھر وہ کیسے کامیاب ہوئی ہیں. اور جو آج کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ وہ آ رہا ہے وہ ہے، یعنی ریولوشن لانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا اس کو پھر آگے لے کے جانا کامیابی کے ساتھ اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ سمیٹنا، وہ جتنا مشکل کام بنا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسی
ریسنٹ ایگزامپلز ہیں، اس میں صرف ایک کوٹ کروں گا۔ مصر میں جو ابھی چند سال پہلے بہت بڑا ریولوشن اٹھا تھا، اور وہ رجیم چینج اور ان میں حکومت بھی چینج ہو گئی، اور ایک اچھا ان کا لیڈر آ گیا لیکن اس کو آگے چلنے نہیں دیا گیا۔ تو اس طرح کی بہت سی ہمارے پاس ایگزامپل ہیں، اور وہ زیادہ تر مسلم ورلڈ کی ہیں، کہ اس کو آگے چلانا بھی اور لے کے جانا بھی، کہ اس کشتی کو کنارے لگانا بھی اس کا کام ہے، صرف اس کو کشتی کو دریا میں چلانا کامیابی کے ساتھ اور پھر اس کو اس مقام تک، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ بھی لیڈر کا کام ہے۔ تو وہ صرف اور صرف علم سے وہ آ سکتا ہے۔ اور دوسری جو چیز، جو کریکٹرسٹک اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی، وہ ہے اس کی شخصیت، کہ اس کی جو ظاہری وضاحت ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ چیزیں اس میں بھی وہ قوی ہیں۔ کہ اس میں فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے میں چاہتا ہوں بادشاہی دیتا ہوں۔